بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں IM TV اور میں ہوں ولید اصغر حسینی. سر گنگا رام لاہور کا محسن جس نے ہیرو کی طرح کمایا اور درویش کی طرح خرچ کیا. 1851 میں پیدا ہونے والے گنگا رام مانگٹا والا کے انسپیکٹر دولت رام کے سب سے بڑے بیٹے تھے. زندگی کے ابتدائی سال امرتسر میں گزارنے کے بعد یہ صاحب کمال گورنمنٹ کالج لاہور سے ہوتے ہوئے رڑکی کے انجینئرنگ کالج آ پہنچے. تعلیم مکمل ہوئی تو لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر تعینات ہو گئی. ان دنوں انگریزوں کے ہاں ہندوستان سے جوہر کابل کی تلاش جاری تھی. گنگا رام کا انتخاب ہوا اور تعمیرات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا ہوا. واپسی پر ترقی بھی ملی اور شہرت بھی. 12 سال تک لاہور کے اس میر تعمیرات نے بہت سے کام کروائے. نیشنل کالج آف آرٹس، ایچیسن کالج، دیال سنگھ ہیلے کالج، لاہور ہائی کورٹ، عجائب گھر، راوی روڈ کا ودیا آشرم، لیڈی مین آرٹ اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ اسی دور کی تعمیرات ہیں. مال روڈ کے کنارے درختوں کے اہتمام سے شہر کی نالیاں پکی کروانے تک گنگا رام نے اس شہر کا ہر کام عبادت سمجھ کر کیا. شہر کا پہلا جدید نکاسی کا نظام اور ماڈل ٹاؤن کی نئی آبادی بھی اسی ذہن کا کارنامہ تھا. یوں کہہ لیں کہ 2 منزلہ ہونے سے پہلے شہر کی جتنی خوبصورتی تھی وہ گنگا رام کے فن تعمیر کا سبب تھی. انگریز سرکار سے ریٹائر ہوئے تو امپیریل بینک کی گورنری مل گئی، مگر یہاں دل نہیں لگا اور تھوڑی دیر بعد مہاراجہ کے اصرار پر پٹیالہ ریاست سے منسلک ہو گئی اور وہاں اجلاس خاص اور موتی باغ محل کی تعمیر کروائی. برسوں شہر میں رہنے کے باوجود گنگا رام کی دہقان صفتی نہ گئی تھی. لاہور کی کشادگی اپنی جگہ، مگر وہ کھلی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے تھے. فراغت ملتے ہی باہر چلے آتے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی گنگا پور کی جاگیر پانی کی سطح سے اوپر ہونے کے سبب بنجر اور بے آباد تھی. گوگیرا برانچ کی نہر بہتی تو تھی مگر پانی کو بلندی کی طرف کون لاتا. آخر کار سر گنگا رام نے ایک بہت بڑی موٹر منگوائی اور اس کے ذریعے پانی کو گاؤں تک لانے کا فیصلہ کیا. لاہور سے لائی گئی یہ موٹر منڈی بچیانہ تک تو پہنچ گئی مگر اس سے آگے لانا اس کے لیے ممکن نہ تھا. 3 کلومیٹر کے اس حصے کو پاٹنے کے لیے ایک پٹری بچھائی گئی. 1898 میں پٹری مکمل ہوئی تو اس پر چلنے والی ریل بالکل مختلف تھی. عام ٹرین کی طرح اس گاڑی کو کوئلہ پھانکتا انجن نہیں بلکہ سانس لیتے گھوڑے کھینچتے تھے. گھوڑا ٹرین پہ موٹر گاؤں کے آئی، کایا پلٹ گئی. ساون سے باہر پہلی بار زمین کو پانی نصیب ہوا تو مہینوں کے اندر کھیتوں میں سنہری خوشیں جھلکنے لگے. گنگا رام کی کوششوں سے 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی جو اس وقت کی سب سے بڑی ذاتی زرعی اراضی تھی. اینٹ پتھر سے نام پیدا کرنے والے اس دھنیوان کے سینے میں دل بھی ہیرے کا تھا. کھیت کھلیانوں نے سونا اگلا تو موہ مایا کے جال میں پھنسنے کے بجائے اس نے خلق خدا کا ہاتھ پکڑا. اس وقت 1,32,000 روپے کی لاگت سے بننے والے گنگا رام ہسپتال میں آج بھی لاکھوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. جسم کے علاج کا سامان ہوا تو معاشرے کی سوچ کے ناسور سامنے آ گئے. لاہور کی بیواؤں کے لیے پہلا آشرم بھی اسی درویش نے بنایا تھا اور یہاں بھی مذہب کی کوئی قید نہ تھی. 1927 میں گنگا رام نے لندن میں انتقال کیا اور وہیں آپ کی آخری رسومات ادا کی. خاک کے پھول لاہور آئے تو سارا شہر سوگ میں ڈوب گیا. اب راوی کنارے 12 دری کی طرز کی ایک مڑی ہے جس کے اوپر ایک گنبد ہے. تقسیم سے پہلے تک بیساکھی کے دنوں میں اس مڑی پر میلہ لگتا تھا. پھر لوگ چلے گئے. اب میلوں کا سما تو ہے مگر میلے نہیں.